اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دین کا انکار کرتا ہے۔ یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے اور غریب کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ بس برائی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی روکتے ہیں، دوسروں کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ سورہ ماعون ہے، اس کی کل 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند برائیوں کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلے یہ برائیاں کیوں وجود میں آتی ہیں اس کی جڑ کو بیان کیا۔ ایک برائی یہ بیان فرمائی کہ یتیم کو دھکے دے کر کے نکالنا، یہ بھی بری بات ہے۔ غریب لوگوں کو کھانا تو نہ کھلانا، دوسروں کو بھی ابھارنا نہیں۔ تیسری بات نماز کے اندر سستی کرنا۔ چوتھی بات دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور پانچویں بات چھوٹی سے چھوٹی چیز دوسروں کو دینے سے روکنا۔ یہ بیچ کی جگہ خالی ہے، آپ آگے آ جائیں۔ دین کی مجلسوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے آداب کی رعایت نہیں ہوتی بسا اوقات۔ تو یہ ساری برائیوں کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا، اور حضور کو خطاب فرمایا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دین کا انکار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا، بس مر گئے کھپ گئے بات ختم۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ دنیا میں جو چاہے کرے گا، وہ یتیموں کو دھکے دے کر نکالے گا، اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ اس کا ہی عقیدہ ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ جس کا بن جاتا ہے اس سے برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ درست ہے، وہ تو قیامت کے دین کو مانتے ہیں، اس کے باوجود یہی برائیاں ان سے وجود میں آ رہی ہیں کہ بسا اوقات ایک یتیم کے مال کو ہڑپ کر دیا جاتا ہے، اس کو دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے، آدمی بخیل بن جاتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز دینے سے لوگوں کو روکتا ہے یا خود رک جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے اس کا اقرار بھی ہے، مگر اس کا دھیان اور اس کا استحضار نہیں ہے۔ جس ایمان والے کو یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میں اس وقت جو حرکت کر رہا ہوں، ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ میاں مجھ سے سوال کریں گے، اگر یہ استحضار نصیب ہو جائے تو پھر یہ برے اعمال ایمان والے سے کبھی صادر نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں حضور کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، یعنی یا تو زبان سے انکار کر رہا ہے جو کافر، اس میں تنبیہ ہلکے انداز میں اس پر بھی کی گئی ہے کہ جو قیامت کے دن کو اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی اعمال ایسے کر رہا ہے گویا خدا کے سامنے کبھی اس کو کھڑا نہیں ہونا۔ تو کفار کو کہا گیا اس بد عقیدگی سے باز آ جاؤ، اور ایمان والے سے کہا گیا زبان سے جیسے اقرار کرتے ہو دل میں اس کا دھیان بھی بٹھاؤ اور اس کا استحضار بھی کرو۔ دوسری آیت میں پہلی برائی بیان کی گئی، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے کر کے نکالتا ہے۔ ایک کافر کا حدیث میں ہے کہ جب یتیم اس کے پاس مدد کی فرمائش کرنے لگا تو اس کو دھکے دے کر کے نکال دیا۔ یتیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ دل میرا بہت سخت ہو گیا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ دوسری بات حضور نے فرمائی اگر کوئی شخص یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، کل وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں قیامت کے دن اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، یعنی یہ دو انگلیاں جس انداز سے ملی ہوئی ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس انداز سے کھڑے ہوں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں بس اوقات بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے
اور اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی دینی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لینا چاہیے، ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ احادیث میں ایسے ہی فضائل وارد نہیں ہے۔ آج غیر مسلم جن کے پاس کوئی قرآن و حدیث کے فضائل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ رفاہی کاموں میں ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم ان فضائل کو سننے کے باوجود بھی بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے۔ جہاں یہ فضائل بیان کیے گئے وہاں وعید بھی سخت بیان کی گئی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں لقمے اور نیوالے نہیں رکھ رہے ہیں، انجام کے اعتبار سے پیٹ کے اندر انگارے گئے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انقریب وہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم کی ملکیت میں مال تھا، اس کو چھین کر کے لے لیا اور کھا لیا، تب ہم نے پیٹ میں انگارے بھرے گئے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جو ملکیت باپ کی طرف سے یتیم کی طرف منتقل ہونے والی تھی اس میں سے حصہ ہم نے ہڑپ لیا، یہ بھی یتیم کے حق کو مارنا ہوا۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اسی آیت کی تشریح کے اندر کہ بسا اوقات جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر اس وقت میراث کے مسئلے کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے، اور کہنے والے تانا بھی دیتے ہیں، ارے مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا اور یہاں ان کو میراث کی پڑی ہے۔ دیکھیے شریعت بہت دور تک دیکھتی ہے، شریعت نہیں چاہتی کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ہو اور خاندانوں کے رشتے اجڑ جائے، شریعت کبھی یہ نہیں چاہتی۔ زیادہ دن گزرنے مت دو، فوراً وراثت حصوں میں جو شریعت نے بتایا تقسیم کر لو۔ بسا اوقات اس وقت غم تازہ ہوتا ہے تو عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی بہن ہیں ہم سب، ہمارے درمیان کہاں دوریاں ہونے والی ہے، ہم سب ساتھ میں رہیں گے، ہم سب مل کر کے رہیں گے اور سب ساتھ میں کھائیں گے۔ لیکن چند سال گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ کی ملکیت میں تو نے زیادہ حصہ لیا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے میں نے مزدوری زیادہ کی اور مجھے حصہ کم ملا ہے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بھائی اس انداز سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ بات تک کرنے کو تیار نہیں۔ انہی کے بارے میں فرمایا جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ دینی ضرورت کے بغیر چھوٹ چھٹاؤ رکھے، جنت کے اندر اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے جیسے ہی مورث کا انتقال ہو جائے فوراً وراثت تقسیم کر لی جائے، جس کا جو حصہ بیٹھتا ہے شرعی اعتبار سے وہ حصہ دے دیا جائے۔ آج بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا جا رہا، ارے وہ تو اپنے گھر چلی گئی، وہ جانے اور اس کا کام، ہم کیوں دے دیں، ہم نے تو شادی بیاہ کے موقع پر ان پر خرچ کر دیا ہے، باپ نے اس کو مکان بنا کر دیا ہے۔ اگر شادی بیاہ بہنوں کی اگر باپ نے کی ہے تو تمہاری شادی بیاہ کا خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے ہی تو اٹھایا ہے۔ اگر بہن کے شادی موقع پر سامان وغیرہ ابا نے لا کر کے دیا ہے تو تم کو ابا نے مکان بھی تو دیا ہے۔ اس لیے بسا اوقات شادی بیاہ کے موقع پر 2 لاکھ روپے بہن کی شادی میں خرچ کیے اور 25,000 روپے وراثت میں اس کا حصہ نکل رہا ہے، اگر نہیں دیا تو بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور جو بہن کا 75,000 یا 1,75,000 حصہ کھا رہا ہے وہ حرام مال کھانے میں شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد نسلوں میں بھی غلط اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی یتیم کے مال کو چھین کر کے کھانا یہ صورت بھی بہت کم پیش آتی ہے، لیکن جو یتیم کی ملکیت میں مال جا رہا تھا اس کو ہڑپ کر کے کھانا اور اپنی نسلوں کو کھلانا، یہ حرام خوری میں مبتلا ہونے کا گناہ اس میں لاگو ہوتا ہے۔ لیکن آج پورا معاشرہ اس میں عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ دین بدین تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے
ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کے کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے۔ آگے فرمایا بہت بری بات ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، بہت بری بات ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت بری بات ہے، کون نماز پڑھنے والے؟ جو اپنی نماز میں سستی کرتے۔ کبھی کسی نے ڈانٹ دیا نماز پڑھ، نماز کا ٹائم ہوا تو پڑھ لیا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں رہا تو چھوڑ دی، مسجد میں جانے کا امکان ہوا تو پڑھ لی یا پھر چھوڑ دی۔ یہ نماز کی سب سے پہلی غفلت ہے۔ نماز کی دوسری غفلت جن کے لیے ہلاکت ہی ہے قرآن کے بیان کے مطابق، دوسری غفلت یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے، میرا دل چاہتا کہ مسجد کے اندر نہیں پڑھتا، کہیں اور انفرادی طور پر پڑھ لیتا ہے، یا مسجد میں آ کر پڑھتا ہے مگر انفرادی طور پر پڑھتا ہے، یہ دوسری غفلت ہے۔ تیسری غفلت ہے کہ نماز کی جو رعایت کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، قیام کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ، اور نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو کس انداز سے پڑھا جائے اس کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو نماز سکھاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے مگر اپنے ساتھیوں کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتاؤ، ہم نماز کے اندر کبھی کبھی سرن تلاوت کرتے ہیں، یعنی خود دل میں تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں بڑی ہاں ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن کبھی دل میں جب تلاوت کرتے ہیں تو بڑی ہاں کے بجائے چھوٹی ہاں پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، نماز فاسد ہو جاتی۔ الحمدللہ کا مطلب بڑی ہاں کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور چھوٹی ہاں کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں تو پورا عقیدہ چینج ہوگا۔ ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے، اور وہاں اگر چھوٹی ہاں پڑھ لی ہے ربنا لک الحمد اے ہمارے پروردگار ساری کمزوریاں نعوذ باللہ تیرے لیے۔ اب جو آدمی بڑی ہاں کے بجائے چھوٹی ہاں پڑھ لے گا اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو تیسری غفلت یہ ہے کہ نماز کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے وہ طریقہ سیکھنا چاہیے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور مسجد میں تشریف فرما دے، آ کر نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فوراً کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کر کے آئے۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، نماز پڑھ کر آئے، پھر حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔
غالباً وہ صحابی خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ ہیں. چوتھی مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے میری غلطی کیا ہو رہی ہے نماز میں. حضور نے فرمایا کہ تم تعدیل ارکان کو بجا نہیں لا رہے ہیں، یعنی رکوع کے بعد قومے میں پورا کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، رکوع کی جو مقدار ہے اتنی مقدار رکوع میں ٹھہرنا، سجدے میں جو مقدار ہے اتنی دیر سجدے میں ٹھہرنا. بسا اوقات کتنے مقتدیوں کو دیکھا جاتا ہے رکوع کے اندر ایک بار بھی سبحان ربی العظیم پورا نہیں ہوتا اور اٹھ جاتے ہیں اور فوراً کوے کی طرح ٹھونک مار دیتے ہیں اور سیدھے سجدے کے اندر چلے گئے. گویا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل میں کئی اور خیالات پک رہے ہیں. ایک بٹن دبایا اللہ اکبر کہہ کر اور مشین چالو ہے. برابر رکوع کے موقع پر رکوع ہو رہا ہے، سجدے کے موقع پر سجدہ ہو رہا ہے. ایک بوجھ کا اتار دیا اور مسجد سے نکل گئے. اس لیے 7 سال کی عمر میں ہماری جو نمازیں تھی 70 سال کی عمر میں بھی ہماری وہی نمازیں ہیں. سرزمین کو جس سجدے کی ضرورت ہے وہ سجدہ ہم سے نہیں ہوتا. اگر مصیبتیں بڑھ جائے تو سجدہ لمبا کر لو، مصیبتیں مختصر ہو جائے گی. اس لیے نماز کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے اس انداز سے ہم کو پڑھنا ہے اور اس انداز سے ہماری نماز کو سیکھنا ہے. بہت سارے بزرگ اللہ کے نیک بندے صرف نماز کے قیام اور رکوع کو درست کرنے میں 2 سال لگ گئے ان کو. ہمارے علاقے کے اندر ایک مفتی صاحب ہے، مفتی آدم صاحب، بہت متقی انسان ہے، سنتوں کے عاشق. فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے نماز کو سیکھا ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے محدث ان کے پاس آتے تھے اور اذان سنتے تھے. ان کی اذان کے کلمات درست نہیں ہوتے تھے تو خانقاہ سے نکال دیتے تھے. مگر آج اس تعلق سے جو ہم سے بے توجہ ہو رہی ہے، شاید ایسا نہ ہو کہ قرآن کہہ رہا ہے ہلاکتی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں جو نماز ہم کو پڑھنی چاہیے وہ ہمیں نماز نصیب فرمائے. 2 آیتیں باقی انشاءاللہ اس کا تذکرہ. سبحان اللہ.